بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصویر پروگرام کربلا اور نصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 15 سفر ہے، 23 ستمبر ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، سفر میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافیس ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اربعین کے اوپر خصوصی ٹرانسمیشن ہماری اسکرین سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہمارا موضوع زیارت اربعین حسینی کو لے کر جو ہے وہ ہماری گفتگو کئی ایام سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جتنی بھی روایات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، ان تمام کو جو ہے وہ مختلف جہتوں کے ساتھ موضوع بحث بنایا جائے اور آپ کی خدمت عالیہ میں ان کو پیش کیا جائے۔ آج اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے حجت الاسلام المسلمین آغا مرزا عسکری صاحب کویت سے، قبلہ سید الشہداء کی کا پرسہ پیش کریں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ جس طرح سے ابھی ہم نے قبلہ اپنے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں بیان کیا کہ کئی روز سے ہماری گفتگو جو ہے وہ ایام اربعینیہ کے اوپر اور فضائل اربعینیہ کے اوپر، اس کی برکات کے اوپر، اربعین کو کیوں شیعوں کی عظمت کا دن کہا جاتا ہے، زیارت اربعین میں جملات کیا ہیں، اس کو جو ہے وہ ایک مخصوصی کیوں کہا گیا، اس کی اتنی زیادہ اہمیت تشیع میں کیوں، ان تمام چیزوں کو موضوع بحث ہم بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ اربعین امام حسین کی روایات میں کتنی تاکید قبلہ، تھوڑی سی تمیزی گفتگو ہو جائے تاکہ مزید ابواب ہمارے اذان میں روشن ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ، اما بعد۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دنیا میں جہاں بھی ہیں میرا عرض سلام و ادب ہے، اور بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا یہ ایام اربعین کے ایام ہیں، ہمارا دل کربلا میں معلق ہے، خدایا ہماری روحوں کو اور دلوں کو کربلا میں رکھنا، اور سال آئندہ ہمیں بھی توفیق ملے کہ ان ایام میں ہم اس سرزمین پر اس مقدس عمل کو انجام دے سکیں کہ جس عبادت میں ابھی لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ انجام دے رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ دیکھیں اربعین کے سلسلے میں، آپ دیکھیں جتنی تاکید اور جتنی فضیلتیں اور جتنی عظمتیں روایات میں امام حسین علیہ السلام کے اربعین کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں، بعض روایات کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں اجر و ثواب کیا ہے تو لماتو شوقاً، تو وہ صرف اس زیارت کے اشتیاق اور اس کے اجر و ثواب کی کثرت کو سن کے جو ہے وہ شوق و اشتیاق میں مر جائیں گے، یعنی اس قدر اجر و ثواب اللہ نے۔ اور سب سے قابل غور بات جو امپورٹنٹ ہے اس میں، آپ دیکھیں خود ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی اپنی زیارت ہے، اس کا فلسفہ، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ۔ خود دیکھیں اربعین کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہ السلام، ام المصائب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، مولا کائنات ابو المصائب، اور تمام ائمہ ما سوى امام حسین علیہ السلام، کسی بھی امام یہ اربعین کا کنسپٹ نہیں ہے، اور کسی بھی امام کے لیے اربعین کا تصور معصومین نے بیان نہیں کیا۔ شہزادی زہرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ 90 دن تک مستقل یا 72 دن، جس روایت کو بھی ہم مانے، مستقل گریا کرتے رہیں، لیکن اربعین کا لفظ استعمال نہیں ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر تمام ائمہ کے لیے اربعین کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تنہا امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جن کے لیے اربعین کا لفظ استعمال ہوا۔ امام عسکری یعنی چھٹے امام نے باقاعدہ خاصی جو مخصوص زیارت ہے، زیارت اربعین کی، امام حسین علیہ السلام کی اربعین کے دن جس کو پڑھنا چاہیے، وہ زیارت چھٹے امام نے علیہ السلام یہ زیارت کی تعلیم دی کہ اس زیارت کو اربعین کے دن، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو 40واں دن آئے گا اس دن اس زیارت کو پڑھنا چاہیے، پڑھنا ہے۔ اور امام عسکری علیہ السلام کی روایت آپ دیکھیں کہ مومن کی 5 علامت، ایک علامت کیا ہے، وہ زیارت اربعین۔ للمومن 5 خصال، مومن کی 5 خصلتیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ التختم بالیمین، دائیں ہاتھ پہ مثال کے طور پہ انگشتر پہننا، والجہر بسم اللہ الرحمن
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह कहना। बिस्मिल्लाह। वतअफीरुल जबीन, और जो है वो मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए अपनी पेशानी को खाक पे रखना, ठीक है ना। उसमें से एक सिफत क्या बताई सुनने, ज़ियारत अरबईन व सलातु वाहिद व खमसीन, वाहिद व 51 रकत नमाज जो है 24 घंटे में मोमिन की पहचान ये है, हमारे चाहने वाले की पहचान ये है कि वो 51 रकत नमाज पढ़ता है। व ज़ियारत अरबईन, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, अब आप ताज्जुब कीजिए, यानी एक मोमिन की पहचान ये है। अलबत्ता यहाँ बहुत से लोग दुनिया में अभी करोड़ों की तादाद में दुनिया में अरबईन में नहीं पहुंच पाए हैं। वो अपने जो भी देखने वाले अपने मुल्क अपने वतन से देख रहे हैं, तो उन जैसे हमारा दिल परेशान है उनका भी दिल परेशान है, तमाम नाज़रीन का। तो ज़ियारत अरबईन यानी अरबईन की ज़ियारत मोमिन की पहचान है। जो वहाँ पहुँच सका वो वहाँ जाकर इस ज़ियारत को अंजाम दे, जो ना पहुँच पाया वो अपने घर से इस ज़ियारत को अंजाम दे। अल्लाह करबला होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम और की सिमत होकर जो है वो ज़ेर आसमान खड़े होकर जो वो दुआ ये ज़ियारत पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। ये ज़ियारत यानी अपना जिस्म अगर नहीं पहुंचा पाया है तो अपनी रूह को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम तक पहुंचाए। ये ताकीद सिर्फ किसके लिए है, इतनी ताकीद। हत्ता मैं आपकी खिदमत में एक लफ्ज़ और इसका इजाफा करूँ, यकीनन मुझसे कबल जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उलमा ने ज़ियारत के लिए ताकीद की और रिवायतें बयान की होंगी, लेकिन आप देखें इतनी ताकीद ज़ियारत की दीगर अइम्मा की नहीं है जितनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की ताकीद दीगर अइम्मा की। आप अय्याम में मिसाल के तौर पे साल देख लें, मुनासिबत साल देख लें, हर मुनासिबत में सिर्फ एक या दो मुनासिबत ऐसी है कि जिसमें मौला कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की ताकीद है। वह आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, माह रजब की इब्तिदा में मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत, आपकी खिदमत में अर्ज़ करें क्या नाम है, माह शाबान की इब्तिदा में इमाम हुसैन की ज़ियारत, नीमे शाबान को इमाम हुसैन की ज़ियारत, शव्वाल में जो है माह रमज़ान में शब क़द्र इमाम हुसैन की ज़ियारत, आपकी खिदमत पर अर्ज़ करें रोज़ा ईद इमाम हुसैन की ज़ियारत, शब ईद इमाम हुसैन की ज़ियारत, अरफ़े के दिन इमाम हुसैन की ज़ियारत, मुहर्रम में इमाम हुसैन की ज़ियारत, अशरे में इमाम हुसैन की ज़ियारत, अरबईन में इमाम हुसैन की ज़ियारत, हर मुनासिबत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। ये सिर्फ किस लिए है, इसका एक अहम राज और फ़लसफ़ा इंशाअल्लाह भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो इससे अंदाज़ा होता है किस कदर मासूमीन ने जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की ताकीद की है, और इतनी ताकीद दूसरे किसी मासूम की ज़ियारत के लिए नहीं पाई जाती है। रिवायात ममलू है कामिल ज़ियारा, और मिसाल के तौर पे वसाइल शिया की 14वीं जिल्द, वो सिर्फ मुस्तकिल जो है 14वीं जिल्द में ऐसी बेशुमार रिवायतें जो हैं अल्लाह मुहर्रम जो है वो जमा की है साहिब वसाइल शिया ने, कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुताल्लिक़ फ़ज़ाइल मौजूद है, और उसकी अहमियत, उसके आदाब, उसकी खुसूसियात और तमाम तर तफासील आपके। मैं एक रिवायत का गोशा बताता चलूँ ताकि मैं उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरे सवाल की तरफ क्योंकि वक्त आगे लेके जाएंगे। आप फरमाते हैं मासूम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत है, मन अरादल्लाह बिहिल खैरा, अल्लाह जब किसी पे खैर चाहता है, अल्लाह जब किसी को खैर पहुंचाना चाहता है, अल्लाह जब किसी को फैज़ पहुंचाना चाहता है, क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, इमाम हुसैन की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है। यानी इमाम हुसैन, जिसके भी दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, यानी वो शुक्र करे अल्लाह की तरफ से उसकी तरफ खैर आया है। उसके बाद दूसरा हुब्बा ज़ियारतिही, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है। वमन अरादल्लाहु बिही सूअ क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही बुग़्दल हुसैन, और जिस किसी के बारे में भी अल्लाह यानी गोया अपनी रहमत से उसे दूर करना चाहता है तो उसके दिल में इमाम हुसैन और इमाम हुसैन की ज़ियारत का बुग़्ज़ डाल देता है। आज आपको जितने भी मसलन लोग ऐसे मिलते हैं कि जो इमाम हुसैन, अभी हालिया में आपने बयान अपना शाया हुआ है, ठीक है, एक टोले ने शाया कि जितने भी लोग आपकी खिदमत में मिसाल ये देखते हैं जिनके दिल में बुग़्ज़ पाया जाता है इमाम हुसैन या उनकी ज़ियारत करने वालों का, या ज़ियारत का बुग़्ज़ पाया जाता है, तो ये सोच लें कि अल्लाह के खैर से और उसकी रहमत से महरूम है और अल्लाह के अज़ाब और शर में मुब्तला हुआ। जी अल्लाह अकबर। क़िबला कॉल भी हमारे साथ है जी, ड्रॉप हो गई, अब दोबारा शामिल हो सकते हैं, और थोड़ा सा होल्ड फरमाया कीजिए ताकि मैं आपको शामिल कर सकूं। क़िबला थोड़ी सी रिवायात की रोशनी में अगर जो मशी अंजाम दी जा रही है, जो हमारी स्क्रीन पर भी हम दिखा भी रहे हैं, और
پوری دنیا میں جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد، ایک ایسی قوم کی جو کہ قوم بھی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا اجتماع ہے کہ یہاں پر ملینز ہاں لوگ جو ہے وہ پیدل باپیادہ کوشش کرتے ہیں سید الشہداء کی طرف جو ہے وہ کہ وہ چل کے جائیں، اور دیکھتے ہیں ہم کہ ہم اس کے اندر شامل رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ پورے عراق سے تمام ہی شہروں سے جو ہے وہ پیدل یہ سفر انجام دیا جاتا ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صرف ایک شعر میرا بیٹا، صرف ایک شعر تاکہ شرکت ہو جائے آپ کی. پورے نوحے کا وقت نہیں ہے، صرف ایک شعر. بسم اللہ. سادات کربلا، سادات کربلا، ماشاء اللہ. کربلا میں جب آئی ہوگی سادات کربلا. جزاک اللہ میرا بیٹا، جزاک اللہ میرا بیٹا، جزاک اللہ. آپ کی شرکت ہو گئی ماشاء اللہ. پروردگار جو ہے وہ تمام بچوں کو ان کے دلوں میں اسی طرح سے عشق اہل بیت جو ہے وہ بھر دے پروردگار. قبل ہماری بات ہو رہی تھی مشی کے حوالے سے، تو پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور باقیادہ جو ہے وہ مختلف شہروں سے کربلا کی جانب حرکت انجام دیتے ہیں. دنیا جانتی ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوٹ کرتا ہے، بعض نہ دکھاتے ہوئے بھی دکھانا پڑتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. اچھا، اب جہاں پر یہ ایونٹ ہو رہا ہے وہیں پر لوگوں کو اب مشی سے تکلیف شروع ہو گئی. ابھی تو اور اس سے پہلے بہت قسم کی بیماریاں تھیں، مختلف قسم کی تکالیف میں مبتلا تھے بیچارے. اب مشی سے تکلیف شروع ہوئی ہے کہ یہ پیدل کیوں، آخر پیدل کیوں. اب بھائی جو پیدل جا رہا ہے اسے تو تکلیف نہیں ہے، مگر جو نہیں جا رہے ان کو بڑی تکلیف ہے کہ یہ پیدل کیوں جا رہے ہیں. اس کو ذرا سے معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں اگر بیان کر دیں اس کے اجر و ثواب کو تو بہتر ہوگا. جزاک اللہ. آپ دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ایک تو خود زیارت امام حسین علیہ السلام ایک موضوع ہے کربلا میں، یعنی اربعین کے موقع، اور خود پیادہ روی یعنی پیادہ پیدل چل کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانا. میں دو روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی روایت تو یہ ہے، ایک روایت کے چھوٹے امام فرماتے ہیں اپنے چاہنے والے کو کہ صحابی کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے جد اب عبداللہ حسین کی زیارت کو چھوڑنا نہیں، حتیٰ اگر گویا جان و مال ہو تو جان و مال کے خطرے سے بھی جو ہے اس زیارت کو نہ چھوڑنا. جان و مال کا خطرہ جو ہے تم زیارت سے محروم نہ کرتے. اب آپ سے دیکھیں اس سلسلے میں جو پیدل چلنے والوں کے لیے کیا نام ہے زیارت کا اجر و ثواب روایت بیان کرتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ من اتا الحسین یا من زار الحسین معاشین، جو بھی امام حسین علیہ السلام پیدل چل کے، معاشین یعنی پیادہ پیدل چل کے زیارت کرے، تو جہاں سے بھی اس نے قدم اٹھانا شروع کیا، جہاں سے فرض کیجئے جتنے فاصلے سے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 50 60 80 نجف سے، بصرہ سے، کاظمین سے، کوفہ سے، کہیں سے بھی، ٹھیک ہے نا. کتب اللہ لہو بکل خطوۃ یا لکل خطوۃ حسنۃ، خدا ہر قدم کے عوض میں اس کے لیے اللہ ایک نیکی لکھے گا. اللہ اکبر. ومحا عنہ سیئۃ، ومحا عنہ سیئۃ، اور ہر قدم کے عوض میں اللہ اس کی ایک برائی کو پاک کرے گا. ورفع لہو درجۃ، اور ہر قدم کے عوض میں خدا اس کو ایک درجہ بلندی عطا فرمائے گا. اللہ. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ مشی خود، البتہ اس میں بھی ایک سمبل ہے، اس میں یہ بھی ایک یعنی پیادہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور پیدل چل کے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو لوگ جا رہے ہیں. جی آپ کو سوال لینا چاہیں تو لے لیں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. نہیں ڈراپ ہو گئی اصل میں. جی بسم اللہ کنٹینیو کیجیے. تو یہ لکل خطوۃ، اب آپ دیکھیں ہر قدم کے اللہ کیا ایک ان کو کیا عطا کرے گا، ایک حسنہ، ایک نیکی عطا کرے گا. لکل سیئۃ یعنی محال یعنی ایک سیئہ ہر قدم کے عوض میں. اب آپ سوچیں نجف سے کربلا تک مثال کے طور پہ ایک چاہنے والا اگر فرض کیجئے جتنے بھی لاکھ قدم جو
80 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके जो पैदा करके जाता है, यानी पैदल चल के जाता है, इसके नतीजे में अब उसके अंदर असर क्या हासिल हो रहा है? उसके अंदर असर ये हासिल हो रहा है कि अब वो इंसान जब कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पहुंचता है तो इस मरहले पे पहुंच जाता है कि फरिश्ते उसका इस्तकबाल करें, फरिश्ते उसके कदमों का बोसा लें। रिवायत है मफहूम कि फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपना बालू पर रख देते हैं। अब वो इस मरहले पे पहुंचता है कि जैसे ही कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है तो शहजादी ज़हरा सलाम अलैहा आसमान पे खड़े होकर अर्श मौला को खिताब करके गोया इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब उसके हक में दुआ करते हैं। आप गौर कीजिए, कोई मामूली बात नहीं है, यानी ये कोई इतनी आसान सी बात नहीं है कि पापयादा इंसान जा रहा है और तमाम गुनाह उसके माफ हो जा रहे हैं। ये किस माना में तमाम गुनाह माफ हो जा रहे हैं? रिवायत के इस गोशे की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाना है। किस माना में कि इंसान के लिए इतने दर्जात लिखे जा रहे हैं, किस माना में है कि इंसान के लिए इतने हसना लिखे जा रहे हैं? क्योंकि जब ये फर्ज कीजिए अगर नजफ से करबला लोग जा रहे हैं, 3 दिन तक जो प्यादा रवी करते हैं, 3 दिन तक जो पैदल चल के जाते हैं, ये 3 दिन उनकी जिंदगी का मखसूस होता है गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। जैसे आपने देखा एहतिकाफ में 3 दिन तक कम से कम एहतिकाफ है, कम से कम एहतिकाफ 3 दिन तक है, 3 दिन से कम का एहतिकाफ नहीं है। ये 3 दिन की प्यादा रवी कम से कम, जो अलबत्ता लोग 1 दिन में चले जाते हैं, मैं 2 दिन में पैदल चल के जाएं, 3 दिन में पैदल चल के जाएं, 4 दिन में पैदल चल के जाएं, जितने दिन भी ये पैदल चल के जाते हैं तो इनकी जिंदगी के ये लम्हात जो होते हैं, ये सारी दुनिया से इनकी फिक्रें दूर होती हैं, सिर्फ इनके दिलो दिमाग पे हुसैन होता है। अब आप देखिए इसकी कितनी शबाहत पाई जाती है एहतिकाफ से। एहतिकाफ में क्या खुदा ने ताकीद की कि एहतिकाफ के दौरान जो है तुम्हारे से जहन में सिर्फ खुदा होना चाहिए। अलबत्ता एहतिकाफ में कभी कभी होता है कि इंसान जिक्र खुदा से गाफिल होने लगता है, दूसरी चीजें याद आ जाती हैं। इस सफर ज़ियारत में इंसान कभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद से गाफिल नहीं होता। मुसलसल 3 दिन तक जो है वो, या जितने भी दिन में सफर कवर करता हो, ठीक है, मुस्तकिल उसके ज़हन दिमाग में हुसैन हुसैन, उसकी आंखों में अश्क, उसकी फिक्र में। खूब ये 3 दिन तक मुस्तकिल इंसान जब हुसैन हुसैन करता है तो वो अब इस मरहले पे पहुंच जाता है कि मलाइका उसका इस्तकबाल करें, रिवायात के मुताबिक फरिश्ते उसका इस्तकबाल करें, शहजादी उसका इस्तकबाल करें, अहले बैत उसका इस्तकबाल करें। आप तवज्जो कर रहे हैं। और इसके अलावा बाज़ रिवायात में मिसाल के तौर पर आप जी रिसीव कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई टीवी की आवाज बंद करके फोन पे बात करें। बिस्मिल्लाह फरमाइए। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरे भाई, आप टीवी से भी सुन रहे हैं और फोन पे भी बात करना चाह रहे हैं, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। जब भी लाइव कॉल करें टीवी की आवाज बंद करें और फोन पे तेजी से बात करें क्योंकि टाइम बड़ा महदूद होता है। बिस्मिल्लाह क़िबला, गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, तो अब आपकी खिदमत में आप देखिए रिवायात में ये जो इतनी, यानी जब इंसान पैदल जाता है यकीनन तो पैदल जाने में सख्तियां होती हैं, मुसीबत होती हैं। हत्ता मिसाल के तौर पर बाज़ लोग जो फर्ज कीजिए मुखालिफत करते हैं, तो कहते हैं कि आप क्या नाम है, अपने आप को इतनी, यानी हत्ता बहुत रोशन फिक्र भी इस तरह की बातें करने लगते हैं। क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा अपने आप को जो है वो सख्तियों में मुब्तला करना, हमें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना है। यहाँ सख्तियों में मुब्तला करना नहीं है, ये प्यादा रवी सख्तियों में मुब्तला करना नहीं। दरअसल प्यादा रवी अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ियारत के मकाम तक पहुँचाने के लिए आमादा करना है। इसके जरिए इंसान तैयार जो है वो पैदा हो जाती है, इंसान के अंदर तैयारी आ जाती है। इंसान जो है ये 3 दिन तक जो है, क्योंकि देखिए ज़ियारत मसला ज़री के बहुत से लोग आपने देखा होगा जाते हैं और ज़री के एक चीज और भी है क़िबला के अमूमन रिवायात में ये भी तो आता है ना कि जब सैयदुश्शुहदा जिस हालत में शहीद हुए हैं वो खाक और खून के अंदर जो है वो अटे हुए थे कि उस वक्त उनका जो मामला था, उस वक्त हजारा तीर और जख्म थे, खून थे और जो है वो उनके ऊपर खाक थी। तो इंसान जब प्यादा रवी करके जाता है तो उसकी हालत जो है वो एक ज़ाहिर वाली जैसी होनी चाहिए, कामिल वो हो जाती है कि वो जो है वो एक उसके ऊपर गर्द ज़ियारत जो है वो सारी पड़ी होती है और उस तरह से वो जो सैयदुश्शुहदा के हरम से मुलाकात होता है। तो ये भी एक कैफियत है जो डायरेक्ट जाने में कभी पैदा नहीं होगी। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अभी कॉल ड्रॉप हो गई मेरे भाई, दोबारा शामिल हो सकते हैं। तो इस हवाले से क़िबला क्यों लोग मुखालिफत क्यों कर रहे हैं, जो जैसे आपने कहा कि रोशन फिक्र लोग हैं
کہ میں کالر کو شامل کر لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم بسم اللہ. قبلہ صاحب آپ کی خدمت میں میرا السلام علیکم یا السلام مدد سب بھی پیش کرتے ہیں اور ماشاء اللہ قبلہ صاحب بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں موسی بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی اور قبلہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دعاؤں کا طلبگار ہوں. پہلے تو جتنے بھی مومنین ساری دنیا سے ماشاء اللہ کربلا معلیٰ اور یہ جو چیلم کے سفر میں رواں دعا ہے اللہ پاک ان کو ان کی روا چلنا اور جتنی بھی زیارت قبول منظور فرمائے. قبلہ صاحب دعا کیجیے کہ میرا چھوٹا بیٹا ماشاء اللہ کبھی بات کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ پاک پروردگار یہ تیری دولت ہے تو ہی محفوظ ہے. اور وہ ماشاء اللہ پچھلے 2 سال پہلے بھی چلا تھا کرونا سے پہلے بھی بالکل پیدل اور استفا بھی ماشاء اللہ. اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں قبلہ صاحب خوشی کے آنسو کہ اس ملک میں پیدا ہونے والا بچہ برٹش بچہ اور وہ پاؤں میں جوتی نہیں پہنتا اور 3 دن لگاتار یہ میرے حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے قبلہ صاحب. دنیا آخر سمجھتی کیوں نہیں ہے کہ حسین کیا ہے. یزیدیت کو قیامت تک حسین نے دفنا کے رکھ دیا اور آج یہ دنیا یہ چشمے دیکھ دیکھ کے دل جلتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک وہ جلتے رہیں گے. یہ کارواں رواں رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا حافظ یا السلام علیکم. جزاک اللہ قبلہ. بڑا روحانی سفر ہوتا ہے. بڑے روحانی چہروں والے لوگ ہوتے ہیں اور مولا امیر مومنین ہے بھی روشن چہرے والوں کے امام. تو پھٹکار زدہ لوگوں کا کیا کام. یقیناً اس روحانی سفر میں تو سب روشن چہروں والے آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب. جی قبلہ محمد شیف ہے تھوڑی سی بات اور ہو جائے پھر ہم آگے آپ بڑھیں گے. کہ آپ خود دیکھیے یہ 3 دن جو ہے پھر میں وہ گرد و غبار جو آپ نے اس کے حوالے سے بھی ایک چیز آپ کی خدمت پیش کروں گا ناظرین کے لیے مفید ہوگی کہ یہ 3 دن تک جو انسان جاتا ہے تو 3 دن تک روحانی اعتبار سے یعنی اس کی زندگی کا ایک مستقل اور ایک مختلف ایکسپیرینس ہوتا ہے. شاید زندگی بھر اپنے کوششیں اور گویا مثال کے طور پہ مشقتیں کرنے کے بعد اتنی روحانیت انسان نہ حاصل کر پائے جتنی ایک مختصر سے 3 دن کے سفر میں انسان پوری زندگی اس کی منقلب ہو جاتی ہے. پوری زندگی جو ہے وہ اس کی بالکل جاتی ہے انسان کے بالکل. سب سے دیکھیے اہم چیز انسان کے اندر انقلاب کب آتا ہے, انسان کب بدلتا ہے, کب انسان خوبیوں کی طرف جاتا ہے. انسان خوبیوں کی طرف اس وقت جاتا ہے جب اس کی فکر بدلنے لگے, انسان کی فکر جب جو ہے وہ کمال کی طرف جانے لگے. سب سے بڑا کمال ان 3 دنوں کا یہ کہ یہ 3 دن انسان کی فکر کو بالکل یہ 3 دن بدل دیتے ہیں. یا میں اب 3 دن بار بار کہہ رہا ہوں, میں وقت مقرر نہیں ہے, انسان جتنے دن بھی یہ ڈسٹینس کور کرے. یہ پیادل بھی پیدل چل کے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانا ہے, چاہے وہ 40 میں ہو خاص کر یا 40 کے علاوہ شعبان میں ہو, رجب میں ہو, جیسا کہ لوگ جاتے ہیں نجف سے کربلا یا دیگر ملکوں سے جاتے ہیں آپ کی خدمت. یہ پیادہ روی امام حسین کی انسان کو نفسیانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے خدا, اس کے رسول, اس کے دین سے اس قدر قریب کر دیتی ہے کہ اس کے اور خدا اور امام حسین کے درمیان کے سارے حجاب دور ہونے لگتے ہیں. پھر وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے, وہ انسان کچھ اور ہوتا ہے. پھر وہ روایت اللہ جی کالر کو لے لیں. بسم اللہ. جی ڈراپ ہو گئی میرے بھائی, تھوڑا سا ہولڈ فرما لیا کریں, میں بیچ میں کیسے روک دوں بات کو. جی بسم اللہ روایت پیش کر رہے تھے آپ. دیکھیں روایت کیا کہتی ہے امام حسین کی زیارت کے سلسلے میں, جاء میتن رجع حیا, کہ جو یہاں مردہ آتا ہے یہاں سے زندہ جاتا ہے. یہ اس معنی میں ہے, یعنی یہ کال کو لے لیں آپ, پھر میں اس روایت کو کمپلیٹ کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ کو اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مولانا صاحب کو بہت بہت سلام ہو. وعلیکم السلام. دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو شرازی گروپ ہے جو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ موضوع کے تحت سوال لیتے ہیں. موضوع کے تحت جو موضوع ہے اس کے اوپر بات کریں تو شامل کروں گا آپ کی بات کو. 40 کے اوپر بات ہو رہی ہے, 40 پہ سوال کریں. بہت شکریہ میرے بھائی, جزاک اللہ. جی 40 کے اوپر کچھ بات کرنی ہے تو حاضر ہوں. تو یہ آپ شرازی گروپ کو کیوں بٹھاتے ہیں یہاں پہ؟ کس نے بٹھایا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کون ہے شرازی گروپ کا؟ کون شرازی گروپ ہے؟ جو آپ کے مولانا شریعت بلا وجہ کی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ثبوت ہے جو آپ ٹی وی پہ آپ شروع ہو جاتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے آپ. جو موضوع ہے اس کے اوپر بات کیا کریں. بہت شکریہ.
बिल्ला वजह प्रोग्राम को डिस्टर्ब क्यों करते हैं आप लोग? इमाम हुसैन इस्लाम का जिक्र हो रहा है, उसको करने दें, ना कि आके उसमें बगैर किसी सबूत के आगे आप शुरू हो जाते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, बिस्मिल्लाह। टाइम आपका दूंगा। जज़ाकल्लाह। सिर्फ ये बता दें कि फेसबुक ने और व्हाट्सएप ने हमें तो और रुला दिया है। कोई नहा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जहां में कि हम करबला जा रहे हैं, कोई बता रहा है हम दमिश्क जा रहे हैं, राजी ज़ैनब के रोजे पर जा रहे हैं, कोई कह रहा है हम बाप अलमदार के रोजे पर हैं, और यहाँ पीछे रह जाने वाले डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं सुबह से नॉन स्टॉप रो रहा हूँ, नॉन स्टॉप, और उनके चेहरे में मुस्कुराहट है कि वो जहाज में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद वो सरजमीन पर जाएंगे जो खाके शिफा कहलाती है, जो मरीजों के लिए शिफा की जगह है। आप भी जहाज पे हैं, आप भी जहाज पे आगा, आपकी भी ज़ियारत लिख दी जाएगी, क्योंकि ये सब दिलों का कनेक्शन है। जब दिल मिल जाता है तो ज़ियारत लिख दी जाती है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आपके मुकाम से ही ज़ियारत आपकी कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, परवरदिगार जल्द ले जाए आपको करबला। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी क़िबला, ये मामले ही ऐसे हैं, हैरत की तो बात नहीं। इनकी तस्कीन रूह के लिए एक रिवायत मौला कायनात की आपकी खिदमत में पेश कर दूं। इंशाअल्लाह जो है वो शायद बहुत सौ से पहले आप इमाम हुसैन के रोज़े पे पहुंचिएगा, बहुत सौ से पहले आप पहुंचिएगा। मौला कायनात के पास जंगे जमल में एक शख्स आके कहता है कि मौला मुझे देख के कितनी खुशी हो रही है, काश मेरा भाई भी आज होता तो खुश होता। तो मौला कायनात पूछते हैं उससे कि ये बताओ कि तुम्हारे भाई का दिल हमारे साथ था कि नहीं था? तो वो कहता है कि यकीनन मौला आप ही के इश्क में इस दुनिया से गया। तो मौला ने कहा ता क़याम क़यामत जो शख्स भी उसका दिल हमारे साथ हो तो वो हमारे रकाब में ना हो के भी हमारे साथ होगा। तो सबसे अहम चीज़ हम अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करेंगे, वो ये रश्क-आवर है सफ़र, यकीनन हमारी आंखें भी जो है वो यानी अश्क जारी करने लगती हैं, हमारा दिल भी रोने लगता है। लेकिन हाँ, हम ये सफ़र ऐसा है और ये ज़ियारत इमाम हुसैन ऐसी है कि मौला ने अपने सिर्फ जो है वो उन लोगों के लिए ज़ियारत को मखसूस नहीं किया जो करबला पहुँचते हैं, बल्कि नहीं पहुँच पाते हो तो जहाँ बैठो वहाँ से इमाम हुसैन से अपने क़ल्ब का राब्ता करो। और ये क़ल्बी राब्ता जो है जिस्मानी राब्ते से कहीं ज़्यादा पहले होता है, यानी रूहानी सफ़र जो है वो जिस्मानी सफ़र से कहीं तेज़ होता है। तो वो इंशाअल्लाह यकीनन जितने भी लोग पहुंचे, अभी बहुत से लोग मशी करके इस मकाम तक पहुंचेंगे कि 3-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद वो तैयार होंगे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन ये मनाजिर देख के इनमें इतनी तैयारी आ गई कि अपने घर बैठे ये ज़री तक पहुंच जाते हैं, इमाम हुसैन तक पहुंच जाते हैं, और इनकी रूह, इनका क़ल्ब इमाम हुसैन से नज़दीक होता है। तो इंशाअल्लाह मायूस ना हो, हर किसी हसरत आवर नहीं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था रिवायत क्या कहती है और ज़ियारत के आदाब में उलमा क्या कहते हैं। ज़ियारत के आदाब में उलमा ये कहते हैं कि जो ज़ायर जा रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, तो ये मशी के अलावा आम हालात में भी है, तो जो सफ़र में जो गर्द गुबार या थकान, अगर जिस्म उसका नजिस नहीं है, पाक व पाकीज़ा है, तो जिस लिबास के साथ जो है वो सफ़र पे आया है, वो पहली ज़ियारत उसी लिबास के साथ करे, वो उसी गर्द व खाक के साथ करे। अगर जिस्म उसका पाक व पाकीज़ा है, लिबास उसका पाकीज़ा है, तो पहली ज़ियारत वो उसी लिबास के साथ करे। आदाब ज़ियारत में से यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस इश्क और वला और मोहब्बत के साथ उसकी रूह आमादा हुई और यहाँ तक पहुँचा है, तो अब वो उसके दरमियान और यानी गुस्ल, तहारत और पाकीज़गी, अगर जिस्म उसका पाक है, लिबास पाक है, तो ये भी ना करे कि लिबास जो है वो एवस करे। अब जाए आप बताएं, इतने लोग पाप्यादा जो है वो मसलन मिलियनों जो है वो तय करने के बाद और सैकड़ों किलोमीटर तय करने के बाद जब ये अपने इस यानी गर्द आलूद लिबास के साथ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हराम पे पहुंचते हैं, तो मौला क्या कहते हैं, उलमा की सीरत ये हुआ करती थी, उसी लिबास के साथ पहले जाते थे, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। क्यों ऐसा होता था? इसकी वजह ये थी, रूही एतबार से इंसान अब तैयार है, रूही एतबार से इंसान अब तैयार है, अब उसकी फिक्र, उसकी रूह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक। एक सेकंड जी, आप रिसीव करने, कॉल रिसीव करने। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी, कौन मेरी बहन, कहाँ से? फरमाइए, गुफ्तगू फरमाइए।
وعلیکم السلام. جی جی ٹی وی سے مت سنیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں آپ لوگوں کی، ٹی وی سے مت سنیں، فون پہ بات کی جائیں، ٹائم بہت کم ہوتا ہے. فرمائیے آپ گفتگو فرمائیے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں ٹی وی سے زیادہ اگر لوگ ٹی وی سے بھی سنتے ہیں ساتھ میں نا تو جی یہ ممکن نہیں ہو پاتا کیونکہ اس میں ڈیلے ہوتا ہے، اور جب تک آپ ایک جملہ مجھ سے سنیں گے پھر وہ ٹی وی پہ ریپیٹ سنیں گے، جب تک اس طرح گفتگو نہیں ہو پائے گی. تو فون کریں تو لائیو بات کرنا شروع کر دیں. بسم اللہ جی خبلہ. تو اب میں عرض کریں کہ خود انسان سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان روحی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے انسان مکمل، اب اس میں اتنی ظرفیت آ گئی ہے کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وصل ہو جائے. اب اتنے اس نے مثال کے طور پہ میں وہ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ناظرین، آپ کال ریسیو کر لیں اور انہیں بتا دیں کہ یہ کال جو ہے وہ ٹی وی بند کر کے ریسیو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی کہاں سے؟ جی جی بسم اللہ فرمائیے میرے بھائی، آپ بات فرمائیے. ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہیں، ابھی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ. حاضر قبلہ ان کے والدین کے لیے دعا کریں اور روایت جو بیان کر رہے تھے وہ ان کے اور تمام جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کہ تمام جتنے بھی بیمار ہیں، والدین ان کے سایہ ان کے سروں پہ باقی رہے، بیماروں کو شفا ملے انشاءاللہ بحق ھذا الیام، ہماری جسمانی اور روحانی تمام بیماریاں دور ہوں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو اصل بات عرض کروں کہ یہ پیادہ روی جو ہے یہ دراصل ایک فرصت ہے انسان کی. بہت سے لوگ، البتہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس فکر سے جاتے ہیں کہ ہماری جسمانی بیماری دور ہو جائے. ہمارے مثال ہم واک کریں گے تو ہمارا ڈائبٹیز کم ہو جائے گا، ہمارا شوگر کم ہو جائے گا، ہمارے گھٹنے کی پرابلم. بہت سے لوگوں نے کہا یہ سب ہوتا ہے کہ ہمارے گھٹنے میں درد تھا، میں نے واک کیا تو گھٹنے کا درد ختم ہو گیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ معجزہ ہے اس زیارت کا اور اس سفر کا، میں اس کا منکر نہیں ہوں، یہ سارے اثرات اپنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کا علاج طلب کرنا چاہیے. یہ سفر ہماری روحانی، یہ سفر ہمیں فداکاری، یہ سفر ہمیں ایثار، یہ سفر ہمیں پیادہ روی کا سفر، ہمیں تواضع، یہ سفر ہمیں خلوص، یہ سفر ہمیں بندگی. جی آپ کال ریسیو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بھائی. جی جی میری بہن فرمائیے. جی بات کرنی ہے شو میں. جی بات ہو رہی ہے آپ کی، فرمائیے، لائیو ہے آپ. جی بات ہو رہی ہے، فرمائیے میری بہن فرمائیے، میں سن رہا ہوں، آواز جا رہی ہے آپ کی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی ہم سلام پیش کرتے ہیں مولانا حسین کو اور ان کی عزت کو. جزاک اللہ. مولا قبول فرمائے آپ کے سلام. ہمیں دعا کرے، میں مریض ہوں اور دعا کرے میں ٹھیک ہو جاؤں اور مولا ایک بار ہمیں سواری سے بلائے. انشاءاللہ ابھی قبلہ سے خصوصی دعا کراتی میری بہن آپ کے لیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک بار ضرور ہمیں بلائے انشاءاللہ. آپ ایک بار کہہ رہی ہیں پر مولا آپ کو 70 بار بلائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے میری بہن، جزاک اللہ. رمضان کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، ابھی دعا کرواتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. قبلہ ذرا دعا فرمائیے اور تمام ناظرین سے بھی کہیں گے ہماری بہن کی صحتیابی کے لیے بھی اور زبانی کے لیے. ہمارے جتنے بھی عشاق اہل بیت، ہم سب مشتاق ہیں واقعا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. خدایا جتنے بھی مشتاق ہیں، خدایا ان کی اس آرزو اور اس تمنا کو زندگی کی تمام آرزوؤں کے پورا کرنے سے پہلے پورا کر دیں انشاءاللہ خدایا. اور حسین علیہ السلام کے ذریعے مبارک اور اس حرم شریف، اس جنت کے ٹکڑے پہ ہمیں حضور کا شرف ملے انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ناظرین اس کی طرف توجہ کریں کہ اصل میں یہ سفر جو ہے یہ اتنا معجزاتی سفر ہے کہ انسان کے اندر روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. انسان پیادہ روی کے ذریعے انسان کے اندر ایثار و فداکاری، انسان کے اندر تواضع، وہ اسلامی اخلاقیات اور اسلامی اخلاق و اقدار کہ جو ایک مومن میں ہونا چاہیے، ایک اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں ہونا چاہیے. یہ ان چند دنوں کے ایام میں واقعی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا سفر جو ہے وہ انسان کو عطا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ ٹریننگ پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مثال کے طور پہ شارٹ کورس جب ہوتے ہیں یا کوئی اسٹڈی ٹور ہوتا ہے تو اس میں ایک باقاعدہ نصاب معین ہے کہ اس وقت آپ کو سونا ہے، اس وقت جاگنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے. خوب یہ بھی ایک ٹریننگ
یہ بھی ایک ٹریننگ ٹور ہے، ٹریننگ ہے. یعنی ایک تربیتی ٹور ہے. جس تربیتی ٹور میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا نصاب یہ ہے کہ ہم جب پیادہ روی کریں تو صرف ہمیں سوچنا ہے حسین کو، صرف ہمیں سوچنا ہے امام حسین علیہ السلام. اور ہر اٹھنے والے قدم پر فاصلہ کم ہو رہا ہے. اللہ اللہ قبلہ کالر بھی میرے ساتھ، ان کو بھی شامل کرتا ہوں. کالر کو بھی شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولا علی بدر جی میری بہن فرمائیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. یا ابو الفضل انشاءاللہ پروردگار جلد از جلد آپ کو سرزمین کربلا پہ لے جائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ میری بہن. بالکل ٹھیک ہے، ابھی دعا کرواتے ہیں میری بہن. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مہربانی، بہت زیادہ. بہت شکریہ. حاضر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی دعا کروا رہے ہیں تمہارے واسطے. ٹھیک ہے جی، مہربانی، بہت شکریہ شکریہ. جزاک اللہ. جی قبلہ دعا فرمائے بہن کے لیے ہماری، اور جو گھر میں مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے انشاءاللہ. ایام کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا. اور واقعا ہماری انشاءاللہ یہ آخر تک دعا ہی رہے گی کہ خدایا تمام امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں اور عاشقوں کو مولا حسین کی زیارت نصیب عطا فرمائے انشاءاللہ. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں عرش خدا کی زیارت ہے، رسول خدا کی زیارت ہے، تمام ائمہ بقی کی زیارت ہے، تمام اہل بیت علیہ السلام کی یکجا اگر زیارت ہو سکتی ہے. اگر کوئی کسی اور دوسرے کی زیارت میں نہ جائے، صرف کربلا میں چلا جائے تو سب کی زیارت ہو جائے گی. یہ خود روایات کے جملے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کریں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں نوازے. تو میں آپ کی خدمت عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک اخلاقی اور تربیتی ٹور ہے. اس کو کیا نام ہے قبلہ آپ جی اجازت دے تو ایک مختصر کال اور لے لوں، لانگ ڈسٹینس کال ہے. سلام ڈراپ ہو گئی ہمارے بھائی، تھوڑا سا اگر آپ جو ہے وہ ہولڈ کر لیں گے تو شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی قبلہ بسم اللہ فرمائیے، معذرت چاہتے ہیں تو بسم اللہ. تو یہ ایک اخلاقی تربیتی ٹور ہے، ایک تربیتی نصاب ہے کہ جس میں صرف کرنا کیا ہے، جس میں صبح سے شب تک پیادہ روی، واک کرنا ہے، نماز کے وقت پہ نماز، اور کیا نام ہے آرام کے وقت آرام، اور پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد پھر انسان صرف چلتا رہے. اور اس چلنے میں جو مناظر اور جو فرصتیں فراہم ہوتی ہیں انسان کے بدلنے کے لیے، خوب یہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہوتی ہے. فرض کیجیے وہ انسان کے جو شاید کسی عام حالات میں اپنی جیب سے مثال کے طور پہ ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرے، لیکن امام حسین کے نام پہ آپ کال ریسیو کریں. بالکل رسیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی جی ٹی وی کی آواز بند کریں، فون پہ گفتگو فرمائیے. بسم اللہ فرمائیے. جی فرمائیے، ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ فرمائیے. جی فرمائیے. جی فرمائیے، ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی پہ ڈیلے ہے، اس سے بات نہیں سن ہو پائے گی. فرمائیے آپ. السلام علیکم. مولا علی مدد. علیکم السلام. بھیا میں 9 سال سے بیمار ہوں اور میرے دل میں بہت آرزو ہے کہ میری مجھے کربلا کی زیارت کرنی ہے. ٹھیک ہے، میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام کے بچڑے کے صدقے مجھے شفاعت عطا کرے اور میں کربلا. میری بہت آرزو ہے، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے کربلا کی زیارت کرنی ہے. جزاک اللہ. ابھی دعا کرا مجھے کربلا کی زیارت کرا دے. قبلہ ابھی دعا فرماتے ہیں. سید الشہداء ضرور آپ کی دعا کو مستجاب فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن. ابھی دعا کرواتے ہیں آپ سے، ابھی دعا کرواتے ہیں. شکریہ. قبلہ دعا فرمائیں. ہمارے جتنے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں سب ہماری بہن کی حق میں دعا فرمائیں انشاءاللہ. میں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور تمام ناظرین کے لیے دعا کروں کہ خدایا ہمیں مستقل بار بار لا تعداد و لا متعدد ایسی زیارت نصیب عطا فرما کہ اس زیارت میں ہی ہماری نجات ہے. ایک سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جی میری بہن فرمائی. پلیز میرے لیے دعا کیجیے. جی مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ خدا ہمیں بھی زیارت نصیب کرے موثر اسلام. انشاءاللہ ابھی دعا کرواتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ. اور ہمارے لیے اولاد کی دعا بھی کرے. ٹھیک ہے، پروردگار آپ کو صالح ترین انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے. قبلہ دعا فرما دیں. بہت شکریہ میری بہن، جزاک اللہ. انشاءاللہ دعا ہے ہماری اس بہن کے لیے اور تمام عاشقان امام حسین انشاءاللہ جو بھی اولاد ہے امام حسین ملے انشاءاللہ.
उनको ऐसी अल्लाह औलादें मिले कि अल्लाह जो खुद इमाम ज़माना बने इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह अल्लाह इनकी दिली मुराद, आप हम सबकी अगर दिली जज्बा मुराद पूरी दुआ। जज्बा देखें आप, अल्लाह अकबर, ये पूरा ये कौम क्या है, ये एक खानदान है क़िबला। इमाम हुसैन सलाम की क्या मतलब अल्फाज नहीं रहेंगे कि इस जज्बे के लिए, इस चीज के लिए आवाज भी टूट जाएगी और अल्फाज भी नहीं मिलेंगे। क़िबला ये वो कनेक्शन है। एक और कॉलर हमारे पास। सलाम अलैकुम अबा अब्दुल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। मैं मौलाना से एक सवाल करना चाह रही हूँ कि अरबईन की जो वॉक नजफ से करबला हुई है, तो क्या ये वॉक अगर हम यहाँ नियत करके करें तो हमें भी वही सवाब मिलेगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रही हैं, किस शहर से? लंदन से बात कर रही हूँ मैं। लंदन से बात कर रही साउथ लंदन से। हूँ। ठीक है, मैं अभी क़िबला की खिदमत में रखता हूँ बहन आपका सवाल। देखते रहिए आप। शुक्रिया। क़िबला हमारी बहन ने सवाल किया कि वो लंदन में है, या और मोमिन के लिए भी कर लेते हैं कि वो कहीं पर भी है, अगर वो नियत करें और वॉक करें, इस नियत से कदम उठाएं, तो क्या वही सवाब मिलेगा जो सैयद शुहदा के हरम की जानिब जाने में मिलता है? देखिए, यकीनन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बहरहाल एक पहलू तो ये रहेगा जिस्मानी तौर पे हम करबला नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप देखें, लेकिन ये उस याद में और गोया उस अमल की तशबीह में अगर इंसान को अपने वतन में भी करता है तो यकीनन उसकी तासी में तो उसके असरात यकीनन मुतरतब होंगे, उसके अजर व सवाब मिलेगा। इमाम हुसैन की राह में एक अज़ा खाने से दूसरे अज़ा खाने, एक मरकज से दूसरे मरकज, यानी असल देखिए इसका मैं एक फलसफा आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आप कॉल रिसीव कर लें तो डिटेल से इसको बताना है मुझे। इस बिल्कुल ठीक है, ये बहुत 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 अच्छी बात। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी जी, अलैकुम सलाम मेरी बहन, फरमाइए। जी, मैं मौला हुसैन की बारगाह में मैं भी दुआ करूं ताकि मैं भी उसकी ज़ियारत करूं। ठीक है मेरी बहन, अभी दुआ कराते हैं। हाजिर, अभी दुआ कराते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन वाला साहब हुसैन। जज़ाकल्लाह। आपकी लाइन थ्रू नहीं हुई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौला आपको अपनी बारगाह में जल्द अज जल्द तलब करें इंशाअल्लाह। जी क़िबला उस फलसफे में बात कर रहे थे और बहन के लिए दुआ करती हैं साहब। इंशाअल्लाह जरूर दुआ है मेरी, वाकई हर एक के लिए दिल से दुआ है। और मैं एक जुमला अर्ज कर दूं सबके लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं उनके दिल में शौक है ज़ियारत इमाम हुसैन, खुद इससे मायूस ना हो, वो घर से जिस वक्त भी उनको याद आए वो अपने घर से सहन खाना में आए, छत के ऊपर जाए और जाके मसन रूबा करबला अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, ये अपने घर से करें। आप यकीनन इस ज़ियारत में शरीक हैं, यकीनन आपको वहां से वाक़या है जनाब मुल्ला अब्बास उम्मी का, जनाब मुल्ला अब्बास का इस्फहानी का जो है वो मुल्ला अब्बास ले बिल्कुल। सलाम जी, ड्रॉप हो गया। मेरी बहन ने जो सवाल किया था कि वो जैसे लंदन से कॉल करती है, उसको जो आप समझाना चाहते हैं, जी जी, वो कंप्लीट कर लें। कॉल बाद आपको देखिए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप कॉल रिसीव कर लें, ब्रेक ना हो। ठीक है, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मौसी भाई, मुझे रहा नहीं गया। मौसी भाई, मेरे मौला हुसैन इस्लाम की बारगाह में वास्ता है, पाक बीबी सकीना सलामुल्लाह का, जितनी हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे दोस्त बाब आते हैं, क़िबला साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके आंसू कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे आंसू कबूल फरमाए। कितनी जबरदस्त बात है। और मेरे मौला का क्या बोलता है कि हम घर में बैठे अपने सुफूर बैठे मौला को सलाम भेज रहे हैं, मौला कबूल फरमा रहे हैं। क्या ये हमारे लिए कम है मौसी भाई? मुझे रखा नहीं गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। जी क़िबला, वो सवाल के जवाब दे दें क्योंकि टाइम बिल्कुल महदूद होता चला जा रहा है। मैं इसको चंद जुमलों में देखिए, दो फायदे बुनियादी इस प्यादा रवी के हैं, इस वॉक के क्या नाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अरबईन में वॉक हो या जिन अय्याम में भी, खासकर अरबईन में वॉक का एक फायदा तो ये कि अखलाकी तौर पे इंसान की तरबियत होती है, इंसान अखलाकी तौर पे, रूही तौर पे इंसान तैयार होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जिस मुल्क और जिस शहर में भी वॉक कर रहे हैं, खूब हमारी जबान पे नारा क्या होता है? लब्बैक या हुसैन मौला। इसका फायदा ये कि दुनिया की कानों में जैसे अल्लाह अकबर की अजानें गूंजी हैं, वैसी लब्बैक या हुसैन भी गूंजना जरूरी है, उनके कानों में जाना जरूरी है। क्यों? बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। साहिब अम्र का जब क़याम होगा
آپ کی سب سے پہلی آواز کیا ہوگی کہ ایھا العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. خوب امام حسین کا نام دنیا کے کانوں میں جانا چاہیے. کون حسین ہے؟ خوب آپ یو کے میں بیٹھے ہیں، آپ نائجیریا میں ہیں، آپ افریقہ کے کسی بھی علاقے میں، آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں، یہ آپ کی واک اور لبیک یا حسین آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے. یہ اس بات کی دل تاکہ کان میں یہ آواز. بہت اچھا فلسفہ آپ نے پیش کیا. جی ہاں، بہت اچھا فلسفہ پیش کیا کہ اس چیز کو ہمیں پراپر رجسٹرڈ کرانے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہیں، کربلا میں نہیں ہیں تو اپنے تمام شہروں کو جو ہے وہ وہاں پر اربعین کو برپا کر دیں. ہم ہر جگہ پر اتنی اچھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں، ہاں اتنی اچھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں کہ لبیک یا حسین سب کو سنا دیں. جتنی قومیں رہتی ہیں سب کے اذہان میں آئے کہ یہ قوم یہ نعرہ لگا رہی تھی کہ کل جب ظہور ہو تو ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ان کا تعلق یہ کس قوم سے، اور ہم نے یہ سنا ہوا ہے. تو ایک کالر کو اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے بیٹے کے لیے مولانا پاک دعا کریں کہ وہ ذکر سے فیاض ہو جائے، وہ سب بیماری پہ مبتلا ہے. ٹھیک ہے، ابھی دعا کرواتے ہیں. حاضر. ٹھیک ہے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ دعا فرمائیں مومن کے لیے، ہمارے بھائی کے لیے کہ جلد از جلد پروردگار بحق سے الشہداء شفاء. تمام ان ماں ہے بچے کی یہ دعا کریں، ان کی دعا بھی مستجاب ہوگی انشاءاللہ. اور جتنے بھی بحق امام الحسین علیہ السلام ان ظاہروں کے قدموں کا واسطہ، ان کے قدموں کی خاک کا واسطہ خدا تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. اچھا، میں کوئی نیا سوال نہیں کرتا کیونکہ صرف 4 منٹ میرے پاس ہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ امام زمانہ علیہ السلام جو آ کر پہلا جملہ جس سے بات شروع ہوگی یا اہل العالم، کہ پوری دنیا کو مخاطب کر کے جو وہ فرمائیں گے کہ اور امام حسین السلام کو کہ ان کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. ایک کالر کو اور شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹی وی کی آواز بند کریں. میرے پاس چند منٹ سے صرف. بسم اللہ. نہیں شروع نہیں ہو پائے گی. ٹی وی کی آواز بند کر کے کال کریں. اور اب بالکل شاید کال بھی نہیں لے پاؤں، ایک آدھ کال اگر فوراً آ جاتی ہے تو شامل کر سکتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ فرمائیے. جی مجھے دعا کروانی تھی کیونکہ میری امی کو زیارت نصیب ہو یہاں پہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھتی رہیں. قبلہ دعا فرمائیں گے اور تمام ناظرین دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ میری بہن. جزاک اللہ. ٹھیک ہے قبلہ 2 منٹ رہ گئے. دعا کر کے یہ ضرور اس کے اوپر اور امفسائز کریں کہ جہاں جہاں پر لوگ اربعین پہ سائلنٹ رہتے ہیں وہ نکلیں اور اس شعار کو ریسٹارٹ کرائیں تمام کو. ہاں ایگزیکٹلی، یعنی دنیا بھر میں یہ چیز عام ہو تو لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں. ایک تو خود کربلا پہنچنا ایک فلسفہ ہے، اور خود امام حسین کی آواز کو دنیا تک پہنچانا ایک فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو زبان جہاں پر بھی ہے، جہاں بھی جائیں ان ایام کو یوٹیلائز کریں، ان ایام کو امام حسین کے نام پہ وقف کر دیں. یہ اربعین کے ایام 1 دن 2 دن صرف واک ہو، صرف لبیک یا حسین، نہ دوسری اور کوئی بھی ایکٹیویٹی. نماز کے وقت نماز، کھانے کے وقت کھانا، جو بھی بہت نظم کے ساتھ صرف واک ہو جس میں شعار صرف ہو لبیک یا حسین، تاکہ دنیا کی کان میں یہ آواز جائے. اس پروگرام کی لاسٹ کال لیتا ہوں اور پھر کال کا نمبر بھی گزارش کریں گے ہٹا دیں گے، شامل نہیں کر سکیں گے کسی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، اب ہم شامل نہیں کر سکیں گے. مزید کال اور اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے. 2 منٹ ہے. جی قبلہ بہت اہم بات ہے. امام زمان اسلام سے ربط ہیں اربعین کو. قبلہ بڑا خاص تعلق ہے، بڑا خاص. یہ ایک وسیلہ ہے، یعنی ایک اپارچونٹی ہے. میں اس کو فرصت کہتا ہوں. اللہ نے ایک فرصت دی ہے کہ ایک ساتھ دونوں کام ہو رہے ہیں، کہ ایک ساتھ امام زمانہ کے لیے ان کے چاہنے والوں کی اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہے، روحانی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور یا اس آواز سے آشنا ہو رہی ہے جو امام زمانہ کا بنیادی سلوگن ہوگا. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا سب سے بنیادی سلوگن یہی ہوگا، لبیک یا حسین. آپ دیکھیں یعنی تعجب کی بات ہے، اتنا عظیم قیام اور آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ان جدی قتلوه عطشان. جد کو یعنی اس کا مطلب. اچھا میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، ناظرین کو یہ مصائب کا پہلو بھی ہے، وہ جو آخری میں آپ نے مصائب کے لیے کہا تھا، شاید مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے، یا ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس سے اندازہ لگائیے کس قدر امام حسین پیاسے تھے کہ اتنا بڑا عالمی قیام امام زمانہ کا، اور سب سے پہلا جملہ کہ میرا جد پیاسا شہید ہو. امام زمانہ کہہ رہے ہیں، باقاعدہ اپنے سلوگن کا حصہ دنیا کو بتا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیسی پیاس تھی.
وہ پیاس کیسی تھی امام حسین کی، میں اس پہ بس ایک جملہ کہ شاید کائنات کو نہ معلوم ہو پاتا کہ امام حسین کتنے پیاسے تھے، دنیا نہ سمجھ پاتی، لیکن شہزادے علی اکبر پہ ہمارا کروڑوں سلام ہو، امام حسین کی پیاس کو آپ نے بتا دیا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ جناب علی اکبر واپس آئے، اپنے بابا سے آ کے کہا کہ بابا ان شدت الحدید، بابا یہ لوہے کی آگ کی شدت نے اور پیاس کی شدت نے ہمیں جو ہے وہ مار رکھا ہے، اگر چند قطرے پانی کے مل جائیں۔ اب یہ بتائیے، خود دنیا جانتی ہے، میں ناظرین سے کہوں گا، پوچھوں گا، کیا جناب علی اکبر کو معلوم نہیں تھا امام حسین کتنے پیاسے تھے؟ جناب علی اکبر نہیں جانتے تھے؟ یقین جانتے تھے جناب علی اکبر ساتھ تھے امام حسین کے، لیکن جناب علی اکبر صرف دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ امام حسین کے پاس جب آئے اور آ کے کہا بابا پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے گا، امام حسین نے بھی اتمام حجت کے لیے کہا بیٹا تم اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ جناب علی اکبر نے منہ میں زبان ڈالی اور اور کہا کیا، یہ جملہ اہم ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کتنے پیاسے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ، آپ کے حلق تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے نظر آتے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جملہ جو امام سجاد کو امام حسین نے کہا تھا، یہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں، جتنے لوگ بھی نہیں جا رہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اس جملے کے درد کو محسوس کریں گے۔ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بذبیح او غریب فانتبونی۔ اے میرے شیعو، جب بھی تم پانی پینا نا، خوشگوار پانی پینا تو فاذکرونی، تو یاد کر لینا، صرف اتنا یاد کر لینا کہ میں شہید کی۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، انتہائی مشکور ہیں انشاءاللہ خدا انشاءاللہ ہمیں زیارت کی توفیق دو، اور یہ سفر زیارت سب کا سلامتی کے ساتھ سب اپنے جزاک اللہ تک صحیح و سالم واپس آئے، کوئی بھی اس مرض کا شکار نہ ہو انشاءاللہ، زمین پاک و پاک۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، اللہ آمین۔ جی ناظرین، آپ سے بات فرما رہے تھے مولانا جناب حجت الاسلام مرزا عسکری صاحب کویت سے اربعین کے اوپر خصوصی نشریات جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل ہماری ملاقات آپ سے 5 بجے یوگے ٹائم سے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔